قرآن شریف کے تعلق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ختم قرآن شریف کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آج دو پروگرام ہیں۔ ایک پروگرام تکمیل تحفیظ قرآن کریم کا ہے اور دوسرا پروگرام ختم بخاری شریف کا ہے۔ چونکہ تحفیظ القرآن کریم کے یہ طلباء ان کا آخری درس باقی تھا، آخری سبق باقی تھا جس کو قاری عثمان صاحب ابھی کہلوائیں گے، اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی اور انشاءاللہ العزیز بعد ظہر بخاری شریف کا آخری درس ہوگا اور اس کے بعد بھی دعا ہوگی۔ میری اپنے تمام مہمانان کرام سے یہ درخواست رہے گی کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے نجات کا اور دعا کی قبولیت کا۔ ویسے تو دنیا کی مجالسیں ملتی رہتی ہے، دنیا کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ نورانی مجلسیں، یہ بابرکت محفلیں، یہ باقسمت لوگوں کو اور سعادت مند لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ آپ حضرات بہت نیک بخت ہیں، خوش بخت ہیں کہ الحمدللہ ایک نہیں بلکہ دو بابرکت نورانی مجلس میں آپ شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے شریک ہونے کو قبول فرمائے اور الحمدللہ ہمارے تحفیظ القرآن کریم کے یہ طلباء جن کی اب دعا ہونی ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی عظیم ترین نعمت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا ہے، ویسے تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا، لیکن ہر نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ چلا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، یہ معجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہ معجزہ وہی قرآن کریم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن کریم اتنی بڑی نعمت ہے، ایسی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی عنایت نہیں فرمائی۔ فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ فرشتے اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، یہ معصوم سے بچے جن کے قرآن کریم کی آج تکمیل ہو رہی ہے، جب یہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے آسمان سے پے در پہ گروہ در گروہ نازل ہوتے رہتے ہیں اور شوق کے ساتھ تلاوت کلام اللہ سنتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کسی گانے والی عورت کا گانا اتنے شوق سے نہیں سنتا، کوئی انسان کسی انسان کا کسی گانے والی عورت کا گانا اتنے شوق سے نہیں سنتا، اتنی رغبت کے ساتھ نہیں سنتا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بندہ یہ بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے شوق اور رغبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں. صرف فرشتوں میں، ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرنے کے اوپر قادر ہیں. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا ہے. اس کے علاوہ دوسرے فرشتے چاہ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. آج ہمارے اوپر بالعموم اور ان طلبہ کے اوپر بالخصوص جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے. اور یہ فضل اس وقت اور زیادہ ظاہر ہوگا جب قیامت کے روز نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور حافظ قرآن سے یوں کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. لہذا حافظ قرآن قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرے گا، الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کرے گا اور پڑھتا رہے گا، جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا اور جہاں والناس ہوگا وہیں اس کا آخری مقام ہوگا. اور یہی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی دولت ہے، ہمارے لیے بھی نعمت عظمیٰ ہے کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹی کو دیکھ کر کے، ماں بیٹی کو دیکھ کر کے، اور اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر کے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا. اور بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لی جائے. لیکن یہ حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈٹ جائے گا، رک جائے گا اور اس قرآن کریم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے الہ العالمین، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک حافظ قرآن کو 70 ایسے لوگوں کے بارے میں شفاعت اور سفارش کا حق دیا جائے گا جن کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جا، تجھے اجازت ہے اپنے گھر والوں میں سے، اپنے جاننے والوں میں سے جس کو چاہے پکڑ کر لے جا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جا. خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس وقت ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی. ایسے 70 لوگ، ایسے 70 انسان جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہی ہمارے چھوٹے سے بچے، یہی ہمارا چھوٹا سا طالب علم جو شمس العلوم میں پڑھتا ہے، قاری عابد صاحب کے سامنے پڑھتا ہے، قاری عثمان صاحب کے سامنے پڑھتا ہے، یہی چھوٹا سا بچہ کہے گا اللہ سے کہ اے اللہ، اے الہ العالمین، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفاعت کا حق دیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اور طفیل میں ہمیں ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو اور ہمارے مہمانان کرام، میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، پیر الفقار صاحب نے بار بار اپنے بیان میں کہا ہے، یہ درجات حفظ کے پڑھانے والے اساتذہ، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو قرآن کریم کے ساتھ ہر وقت وابستہ ہے. اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، بات کو ختم کر رہا ہوں، حضرت صدر محترم تشریف لے آئے ہیں، دعا کرائیں گے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جنت میں آگے آگے کسی کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے، اور وہ جوتوں کی آواز جب معلوم کیا گیا، پتا چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے معلوم کیا، اے بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے سے آگے پائی، اپنے آگے آگے سنی ہے، ایسا تمہارا کیا عمل ہے کہ آپ کے جوتوں کی آواز میرے آگے تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی عمل تو نہیں ہے، میرا عمل صرف یہ ہے کہ میں باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. اگر ہم جائزہ لیں یہ درجات حفظ کے پڑھنے والے طلبہ جو آج حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کے اساتذہ صبح اٹھتے ہیں، 4 بجے اٹھ کر باوضو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، صبح کو 7 بجے تک باوضو رہتے ہیں، پھر 8 بجے سے پھر باوضو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، دوپہر میں 12 بجے تک باوضو رہتے ہیں، پھر دوپہر میں پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر باوضو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ظہر سے لے کر عصر تک باوضو رہتے ہیں، اور پھر مغرب سے لے کر عشاء تک باوضو رہتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پھر باوضو رہتے ہیں.
ہر وقت پابند رہتے ہیں. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، ان کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور ان کو ایسی ولایت ملی کہ ان کے جوتوں کی آواز جنت میں پہنچ گئی، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ اولیاء کرام ہے، ہمارے درجات حفظ کے اساتذہ، ہمارے یہ طلبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صدر محترم کی طبیعت ناساز ہے، آپ تمام حضرات دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. حضرت صدر محترم سے درخواست ہے کہ یہاں تشریف لے آئیں، دعا کرا دیں گے اور آخری سبق قاری عثمان صاحب کہلوا دیں گے تاکہ جلدی ہو جائے. اگر ہر طالب علم کا سبق الگ الگ سنا جائے گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. آج آپ سب کو پڑھنا ہے، قاری صاحب کہلوا